تو اس سے بندہ ہٹتا نہیں. آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ جلدی بولیں. اگر آپ کا مقصد حیات جنت کا حصول نہیں ہے تو آپ سے بڑا لوزر کوئی نہیں. اگر جنت کا سوال نہیں کرتی اللہ سے اس مجلس میں بیٹھ، اگر جنت کے لیے نہیں روتی، تو پھر آپ دیکھیں اہل ایمان رفیق رحیم غم گسار ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے. انجیل میں اس کی مثال یوں دی گئی، ہائی لائٹ کریں. بڑی ہی خوبصورت قرآن پاک کی آیتوں میں اینڈ ہے. جب دین آیا اور دین کے لوگ اٹھے، گویا ایک کھیتی تھی. کھیتی میں جب ایک درخت اٹھتا ہے، کومپل اٹھتی چھوٹی سی اٹھتی ہے، اور پھر وہ اٹھی اسلام اور دین. اللہ کے نبی نے 14 سال مار کھا کے اس دین کو اسٹرانگ کیا، پھر تقویت ہوئی، پھر گدائی، پھر اپنے تنے پر مضبوط کھڑی ہوگی. کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. ہائی لائٹ کریں. اپنا گھر دیکھیں، اپنی کھیتیاں دیکھیں، اپنی اولاد دیکھیں. شادی ہوئی، بچے پیدا کیے، ایسے درخت لگے. سورہ ابراہیم درخت لگتا ہے، کلمہ طیبہ ہے، جڑیں جڑی ہوئی ہیں، پاک درخت ہے، لوگوں کو تو اتنی زیادہ پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے. اور ایک خبیث درخت ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی کلمے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی شرع نہیں ہوتی، کوئی شریعت نہیں ہوتی. تو بتائیں آپ کون سا والا ہے؟ کھڑا ہوا. اس کے اندر کیا چیز ہے جو بندے کے لیے مستقل مزاجی کے لیے چاہیے؟ اللہ درخت کی مثال بار بار کیوں دیتا ہے؟ درخت وہ چیز ہوتی ہے جو بیج لگایا اپنی اولاد کا، اس کے پانی، اس کی ہوا، اس کی چیزوں کا خیال. درخت ایسے نہیں آتا. اس کی جھاڑ جھنکار کو اتارنا پڑتا ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کو کھاد ڈالنی پڑتی ہے. اپنے درخت کو دیکھیں کون سی قرآن کی کھاد ڈالتی ہے، کون سی سنت کی ڈالتی ہے، کیا کرتی ہے. اسلام کی شرطیں ہیں کچھ. اسلام، لڑائی اور جزیہ. سورہ توبہ پڑھ لی. یہ مسٹ ہے کہ یہ چیزیں ہونا. اب کرے گا کیا؟ بتائے نا مجھے کہ یہ تو مستقبل کا نقشہ تیار کر کے اس نقشے کو انہوں نے تیار کیا، اس کے مطابق اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے فتح حاصل کر لی اور اسلام کا دین کا غلبہ. آپ کا نقشہ کیا ہے زندگی کا؟ آپ نے کیا میپ میکنگ کی ہے؟ اس میپ میکنگ اگر کر لے تو اللہ کے نبی کو مدد کی، ان کے ساتھیوں کو مدد کی، ان کو ایسا بنا دیا، ایسا سمجھا دیا. آپ بتائیں آپ نے کیا اللہ سے مدد مانگی اور آپ کا کیا میپ ہے؟ ہاں جی آپ پیچھے بتائیں آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا زندگی؟ لاسٹ بینچ والی پہلی سے سٹارٹ جلدی سے. لاسٹ ماسک نیچے کرے بیٹا. ہاں جی کیا مقصد ہے؟ انشاءاللہ ویری گڈ. ہاں جی ماشاء اللہ. شریعت پڑھنا، دین پڑھنا، قرآن پڑھنا فرض ہے. مجھے اگر کوتاہی ہو رہی میں نے اصلاح کرنی. جی انشاءاللہ. شاباش. عبادت ٹھیک ہے، پہلے ذکر ہوتا ہے پھر فکر بھی آ جاتا ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں علم کا راستہ جنت کا، علم سے عبادت کے طریقے آتے ہیں، علم کے راستے پہ چلنا، اور خاص قرآن فرض علم کے راستے پہ. اس رمضان میں اپنے لیے خوب ساری دعائیں مانگے. اس اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ تم کرو میں تمہیں ریٹرن دوں گا. تم میرے ساتھی بنو میں تمہیں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے تمہاری کوالٹی، تمہارے کریکٹر ہی چینج کر کے رکھ دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات بعد میں کریں، عفت بڑی امپورٹنٹ سورت ہے. جب سب آ جائیں. ابھی میں پھر نا چلی جاتی ہوں زاریات پہ، قاف پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ حجرات اینڈ میں کر لیں گے. رحمان اور حجرات دو صورتیں بڑی امپورٹنٹ، وہ اینڈ میں کریں. بسم اللہ الرحمن. سورہ قاف. سورہ قاف کی فضیلت یہ ہے، جس زمانے میں اس کا نزول ہوا مکہ معظمہ کا دوسرا دور تھا اور نبوت کے تیسرے سال نزول ہوا. یہ اس وقت کفار کی مخالفت اتنی شدت سے تھی، اتنی شدت سے تھی کہ جو ایمان لاتا اس کو سڑکوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کر مارتے تھے. اور ہم نے تو وقت ہی نہیں دیکھا نا جو حضرت بکر صدیق نے دیکھا. اتنی مار، ایسا کہ اپنی طرف سے مار کے جاتے تھے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے رسول اللہ عیدین کی نماز میں سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے اور صبح کی نماز میں بکثرت سورہ کاف تلاوت فرماتے تھے. اور پھر جبکہ اس کے باوجود کہ نماز ہلکی ہوتی ہے فجر کی، قرآن کے اس حصے کی جو 3 صورتیں، 3 منزلیں، اور پھر 7 صورتوں کی ایک منزل ہے، پھر 9 صورتوں کی ایک منزل ہے، اور مفصل کی صورتوں کی ایک منزل ہے. ابھی اگر گنتی کو دیکھا جائے، مسلم شریف میں عمر بن خطاب سے روایت آتی ہے رسول اللہ سورہ قاف کی ایسی تلاوت کیا کرتے تھے کہ سب پہ رقت طاری ہو جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فجر کے وقت پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت. پڑھنے سے مطلب کیا ہے؟
اس کے اندر کا پیغام لینا کہ اس کے اندر میسج کیا ہے، مجھے وہ میسج چاہیے۔ قسم ہے قرآن مجید کی، والے لوگوں کو تعجب اس بات پر ہو کہ خبردار کرنے والا خود انہیں میں سے آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے تو عجیب بات ہے کہ جب مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے دوبارہ، یہ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، زمین ان کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے سب ہمارے علم میں ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، سب محفوظ کریں، ہائی لائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ لکھے پڑھے بغیر کچھ نہیں کرے گا، اور ہماری کتاب ہمارے گلے میں لٹکا کے سامنے ہمارے رکھ دے گا، یہ لو پڑھو اپنی نا کتاب۔ اللہ تعالیٰ نا جب اتنی کوئی بڑی بات کہتے ہیں نا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ درخت، زمین، پہاڑ، سورج، چاند کی ساخت سمجھاتے ہیں، لیکن اتنی بڑی ہیونلی باڈیز کو میں کنٹرول کرتا ہوں، تم بھی انسان کنٹرول میں نہیں آتے، تمہیں ہی اپنے آربٹ میں چلنا نہیں آتا، بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس اس قوت سے اسے جھٹلا دیا۔ اچھا تو یہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، جس طرح ہم نے اسے بنایا، راستہ کیا، اس میں کوئی رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگائے، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والے، سبق دینے والے، پر اس بندے کے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اسے باغ اور فصل اور غلے اور بلند بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن کو پھلوں سے لدے خوشے تہ بتہ لگے۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں اور پھر نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ ان میں سے نوح قوم ایک کا، رس، سمود، عاد، فرعون اور لوط بھائی ایک کا والے طبع کی قوم جھٹلائے، ہر ایک نے ایک رسول جھٹلایا، آخر کر میری وہی دن پر چسپاں ہوئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق ہمیں عاجز کرتی ہے؟ مگر ایک نئی تخلیق جیسے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہائی لائٹ کریں، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اللہ اپنی پاور کیا سمجھائیں گے، غور سے سنیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو ہم جانتے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم مسکانت ذرعی، اگر ریت کے ذرے برابر بھی آپ کو نیکی سوچ رہے ہو، اس کا سوچ رہے ہو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور بدی سوچ رہے ہو اس کا کوئی سزا نہیں ملے گی۔ دیکھیں تو زندگی کی ترقی کی چیز کے لیے سب سے ضروری چیز کیا؟ اچھی سوچ، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اچھا سوچنا شروع کر دیں خدا کے لیے، اچھا، کیونکہ میرا رب میرے وسوسے بھی جانتا ہے، اللہ مجھے وسوسے اکساہٹے نہ ہو، میری خیر کی سوچ ہو، اچھی سوچ ہو، میرا عمل اچھا ہو سکے، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے، سوچیں اللہ تعالیٰ شارک پہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلا جو محفوظ نہیں کرتا، حاضر باش فرشتے موجود تھا، پھر دیکھو موت کی جانکاری لے کر آپ پہنچے، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے، پھر سور پھونکا جائے گا، آگے پیچھے فرشتے، دو کندھوں پہ فرشتے، اور ہمیں تو کسی ڈر ہی نہیں لگتا، ہمیں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ جو انسان اپنی تنہائی کی محافظت کر لیتا ہے نا، اس کی آخرت ویسی سنور جاتی ہے، جو اپنی تنہائی کی محافظت کر لیتا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر شخص اس حال میں آ کے اس سے ایک ہانگ کر لانے والا، ایک گواہی دینے والا، دو فرشتے آئیں گے، سیم تھوڑا آہستہ بولے، ایک ہانگ کر لانے والا اور ایک ڈنڈے مار کے لانے والا۔ ہانگ کر کیسے لاتے ہیں؟ جانور کو ڈنڈے مار کے لاتے دیکھا کہ ہانگ کر جاؤ، لگاؤ اس کو پیچھے سے، ٹکا ٹکا کے لے کے جاؤ۔ کیسا حشر میں چاہتے ہیں سرو سامانی، کیا چاہتی ہیں؟ بغیر حساب کے جانا چاہتی ہیں، حشر میں پہنچنا نہیں چاہتی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے پردہ ہٹا، اور پھر ہر اس شخص حال اس کے ساتھ ہانگ کر لانے والا گواہی دے، اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھا، ہائی لائٹ کریں، تباہی صرف اس شخص کی ہوتی جو غفلت کرتا ہے، غفلت میں تھا۔ ہم نے وہ پردہ ہٹا دیتے، آگے پڑا ہوتا، عالم برزخ کھل گیا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، جو میری سبرد کیے تھے میں نے حاضر کر دیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو، حق سے عناد کرنے والے کو، خیر کو روکنے والے سے، حد سے تجاوز کرنے والے، شک میں پڑا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھے۔ کیا خدا ہوتی ہے مسلمان کی؟ کیا خدا ہوتی ہے؟ فرعون اور ان سب کا کیا تھا؟ نفس خدا ہوتی ہے، میں خدا ہوں سب سے بڑا، میری ایکٹیویٹی بس سب سے اچھی ہے، اور جمع کر کر کے رکھو کسی طرح۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بناتا تھا، ڈالر سے سخت۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوتا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، میں اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا۔ اللہ ظلم کرنے والا ہے؟ کون اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے بتائیں؟ وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور دیجئے، اللہ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کہ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں اور یہ سارا، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی نہ، کہ یہ ہے یہ ہے یہ، جس کا دوزخ بہت بپھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے ایک ساتھ، بس بس بس، اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگا، ارشاد ہوگا یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا، ہر شخص سے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی نگہداشت کرنے والا، ہائی لائٹ کریں، نیکی کر کے اتنا سنبھال کے رکھتا ہے، بڑی نگہداشت کرنے والا۔ بڑی نگہداشت کیا ہوتی ہے؟ بڑی نگہداشت کہتے ہیں نا جہاں پہ آئی سی یو میں جاتے ہیں نا، انٹینسو کیئر یونٹ، جہاں پہ مریض کو آئی سی یو میں رکھا ہوگا، اس کو بہت، وہاں نگہداشت سینٹر لکھا ہوتا ہے کہ بہت ہی کیئر والا ایریا، تو یہ اس جگہ پہ ہے۔ اور بڑی نگہداشت کرنے میں دیکھے رحمان سے ڈرتا، دل گرویدہ لے ہوئے آئے، کون 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 دل گرویدہ لے کر آئے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، داخل ہو تو جنت میں سلامتی تھا، دن حیات ابدی کا دن ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ یہاں پہ قلب منیب آ رہی ہے، اس قلب منیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ذرا اینڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قلب سلیم، قلب منیب، قلب سکیم، یہ ساری قلب کیسی ہیں۔ اور پھر قلب منیب سے مراد ایسا دل جو روح پھیر کر بس اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ جیسے میت کو نہلاتے ہیں تو کئی دفعہ میت کو نہلاتی ہوں تو ایسے کر کے نا ان کا رخ، چہرہ خانہ کعبہ کی طرف آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے مرضی کریں نا، ویسے جن کا نہیں ہوتا اسے ہمیں کرنے کا حکم ہے، میت کو غسل دینے کے بعد ان کا چہرہ اس طرف کر دو، لیکن کچھ لوگوں کا خود ہی مڑا ہوتا ہے اس طرف نا۔ زندگی بھر جو سازوال گزرے تھے، پلٹ پلٹ کر جو کام کرتا تھا خلوص اور سچے دل سے کرتا تھا، اخلاص کے ساتھ جو کرتا تھا کام نا، اسی بنا پر جنت کا مستحق ہوا ہے۔ ہائی لائٹ کریں، اس کے 6 پوائنٹس ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر تقویٰ تھا، خوف خدا تھا، اللہ نمبر 2 رجوع کر لیتا تھا، عمل کر کے اس کی نگہداشت کرتا تھا۔ سورہ قاف آیت نمبر 34، کیا کرتا تھا؟ پہلی چیز تقویٰ، دوسری چیز رجوع اللہ، اللہ سے اپنے تعلق کی نگہداشت کرتا تھا۔ کیا نگہداشت کرتا تھا؟ لینا دینا ملنا جدا ہونا اللہ کے لیے، اور اس کی اپنی ہر وقت اسی نگہداشت، جیسے ہم رمضان میں بیٹھے سے ایک مہینے میں تو ہم اس کے ایمان، اس چیزوں کی نگہداشت، اس کو ریوائول کے، اس کو اچھا کرنے کے لیے اگلے 11 مہینے کے لیے بیٹھے۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ آؤ ایمان تازہ کریں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ اللہ کے ناموں پہ غور و فکر کریں۔ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتا تھا، اس کی رحیمی پہ یقین کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں نرمی اور اس کا دل قلب منیب بنا دیا تھا۔ وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے، ہمارے میں سے زیادہ بھی ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر، جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، دنیا کے ملکوں کو نشان مارا، پھر کیا کوئی جائے پناہ ہو سکتی تاریخ میں عبرت کا؟ ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، جو توجہ سے بات سنتا ہو۔ ہم نے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ہمیں کوئی تھکان ہی نہیں ہوئی۔ بس اے نبی، جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی ہمسسی تسبیح کرو طلوع آفتاب و غروب آفتاب سے پہلے، اور پھر رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ ہائی لائٹ کریں، کتنا ذکر، کتنی تسبیحات، اور کمپلسری کر دیا صبح شام کے ذکر اذکار۔ آیت نمبر 38 ٹل 41 ہائی لائٹ کر کے رکھیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بیسٹ چیز ہوتا ہے نا اپنے بندے کو، یہ بھی کہہ سکتا تم یہ جمع کرو، تم وہ جمع کرو، یہ رکھ لو وہ رکھ لو، کچھ ایسا نہیں، اس کی اگلی جلد چاہیے۔ تو یہاں پہ تسبیح کیا ہے؟ کون کون سی تسبیح انسان کرے جو اس کو پار لگا کے رکھ دینا؟ چلو میں ان میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ یہ پیچھے جو قلب منیب ہے نا، اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، یہ اچھی نصیحت اچھی بات کو پلے باندھ کے رکھتا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے دل کی نا نگہداشت کیا کرے کہ اس کو بیمار نہیں ہونے دینا، پھر اس کی نگہداشت آئی سی یو کی طرف، کہ یہ اس کے اندر کوئی پولوشن نہ چلی جائے، اگر چلی گئی ہے تو کیا کروں؟ صدقہ کروں، توبہ کروں، استغفار کروں۔ جس دن سب لوگ آوازیں حشر ٹھیک ٹھیک سن لیں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی، لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگیں گے، اور وہ حشر کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جو لوگ مانتے تھے نا اس دن بڑے خوش ہوں گے، اور جو مانتے نہیں ان کا پھر کیا انجام ہوگا؟ حشر نشر پھر جائے گا۔ اے نبی، جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں انہیں خوب جانتے ہیں، تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ ہائی لائٹ کریں، ہمیں ہر وقت ایک نصیحت لینی چاہیے قرآن سے، کہ کوئی پرسنل رائے، کوئی پرسنل ویو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے ہمارے گھر کے اندر بھی جب بھی کوئی بات ہو ہم کیا کریں؟ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، ہمارا قرآن کا ہوم ورک اتنا کمپلیٹ ہو، ہماری ریٹریونگ پاور اتنی اسٹرانگ ہو، ہماری نیکیوں کی پاور اتنی اسٹرانگ ہو، ہماری عبادات کی پاور اتنی اسٹرانگ ہو
کہ ہم پہ اللہ کی عنایت ہو جائے، تہجد ہو، استغفار ہو، ذکر اذکار ہو. اب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 100 دفعہ پڑھنے والا جو دعا کرے قبول ہوگی. رات کو آنکھ کھلے کسی کروٹ کے اوپر، اسی وقت انگلیوں میں پڑھنا شروع کر دیں اس دعا، جلدی 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 جو دعا کریں گے اس کے بعد قبول ہوتی. جبکہ تسبیحات کے بعد صرف 1 یا 10 دفعہ پڑھنے کو کہا گیا، اتنا بڑا کوئی ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے، پڑھی جاتی ہے. اگر اپنے عمل کو اہل جنت والے بنائیں گے تو پھر امال ہوگی. صرف ذکر سے وہاں درخت پودے اور آبادی ہونی، یہ یاد رکھیں. جیسے سبحان اللہ کہنا ہے درخت لگنے ہیں کھجور کے، جیسے آپ نے کہنا ہے آپ کی جنت آباد آپ کے رزق سے ہونی ہے. اور یہاں پہ جو مین چیز آتی ہے نا کہ کس طرح وہ سورہ اخلاص کیسے پڑھتے تھے، یہ چیزیں کیسے کرتے تھے. اور جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا. سورہ اخلاص جس گھر میں پڑھی جاتی، ساتھ والے گھر کی رزق آ جاتا ہے اور مشکل دور ہو جاتی. اس لیے سورہ اخلاص پڑھنے سے ہو کیا بتائیں، رزق آ جائے گا. اخلاص کا مطلب ہے خالص نیت. 3 دفعہ پڑھ لو قرآن کے برابر، پیور انٹینشنز والا. اس کی تاثیر ہے، آپ خود ہی خالص ہونا شروع ہو جائیں گے. کل ولا پر اور کل پڑھو کل پڑھو، یہی کہتے ہیں نا پاکی اور پیورٹی کے لیے بیسٹ تسبیحات میں سے سورہ زاریات. وہی اس زمانے کی صورت، وہی لوگوں کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، شور و گل کرنا، وہی مباحث ہے کہ دعوت دو اور بلاؤ ان سب کو نا. قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہے، پھر پانی سے نظر بادل اٹھانے والی، صبح رفتاری سے چلنے والی، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم والے ہیں. ہائی لائٹ کریں اللہ تعالیٰ واٹر سرکل جو پوری ایک سائنس ہے اور واٹر ٹیبل ایک سائنس ہے، اس سائنس کو پراؤڈلی اس سورہ مبارکہ کے سٹارٹ میں بتاتے ہیں. اور پھر جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے سچی ہے، جزائے اعمال ضرور پیش ہونے والے ہیں. قسم ہے متفرق شکل والے آسمانوں کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگزشت ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس و گمان کا حکم لینے والے. پیچھے آپ نے دیکھا قلب منیب والا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی گمان پہ نہیں جاتا، وہ کبھی وسوسہ نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی گمان ہی برے نہیں آتے. وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اس کو جب بھی ہوتا ہے وہ 70 اچھے گمان کر کے آگے کمانڈ میں اس سے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کریں؟ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لینے والے جو جہالت میں غرق تھے، غفلت میں مدہوش تھے، پوچھتے ہیں آخر روز کب ہوگا وہ جزا کا دن. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. یہ وہی چیز ہے. کیا چیز ہے جس کا کیا دیا جا رہا ہے ہمیں کنٹریبیوشن، کیا کہا جا رہا ہے جس کی تم جلدی میں قیامت کب آئے گی. ہر وقت کفار مکہ یہی کوشچن پٹ آن کرتے تھے کہ کفار یہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا لا کے تمہیں دکھاتا ہوں قیامت کب آئے. کب آتی قیامت؟ جلدی سے ہوتا ہے جب مرنے کا وقت آتا ہے، بس قیامت آ گئی اس کی. اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوچتے تھے. ہائی لائٹ کریں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک کیٹیگری جو پیچھے اللہ نے ایکسپلین کر دی، دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ البتہ متقی لوگ روز باغوں اور چشموں میں گے. آیت نمبر 16 آنورڈ. کچھ ان کا رب انہیں دے گا، اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اس دن کے آنے سے پہلے وہ نیکوکار دنیا میں عمل کرنے والے. ہائی لائٹ کریں اس آیت کو. راتوں کو کم سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہلوں میں معافیاں مانگتے تھے اللہ سے. ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا اور محروم کا. اب آپ یہ دیکھیں راتیں کس کی کیسی گزرتی ہیں. آج کل کی راتیں فسق، فجور، فواحش، لغو، گفتگو، بری باتیں، اس چیزوں میں راتیں گزرتی لوگوں کی. یہ راتوں کی اگر ہم اپنی اس وقت نہ نیکی پہ فخر نہ کسی چیز پہ، یہ نیک لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، یہ اپنی کوتاہیوں کی رب معافی مانگتے ہیں اور اپنی شرمگاہ اور ان باتوں کا رویہ کا سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اب یہاں اس آیت کے ساتھ اپنے لیے ہم خود کیا لکھتے ہیں؟ لاسٹ والی چیز کے اندر آتی ہے خدمت کا، خلق کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا، کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جاتا. اتنا خوبصورت حق ہے سائل کا، محروم کا، سب کے لیے بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے کام کرتے. کیا کام کرنا چاہیے ہمیں؟ جس کی جو فیلڈ ہے نا اس فیلڈ میں، اگر ٹیچر ہے تو اپنے بچوں کے ذریعے سے آخرت کما لے. ماں باپ ہے، اس کی سرکل ماں کا چھوٹا گھر ہے،
اس گھر کے ملازم یہ وہ، اور رشتے داریاں اچھی کر کے ان کو کر لے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کی لک آفٹر کر لے، اپنے اپنے سرکل کو خود دیکھے اور ڈیلی بیسس پہ دیکھے میں کیسے نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے، اتنی اپرچونیٹیز ملتی ہے، اور کچھ کا کینوس ادھر کا ہو۔ زمین میں بہت سی نشانی یقین لانے خود تمہارے اپنے وجود میں ہے، کیا کہ تم سوچتا نہیں آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے۔ اب دیکھیں اتنا قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے نا، اور ایک میریکل ہے، یہ میریکل پتہ کیا ہے؟ اب ابھی اس آیت کو میں دوبارہ آپ سے غور کرواتی ہوں نا، دوزخ اور یہ سب چیزیں زمین سے نیچے ہی ہیں، ادھر ہی۔ اب پہلے یہ تھیم بالکل نہیں آئی، اب سورہ رحمان اور سٹارٹ ہونے والی ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ عرش اور جنت اور اپنے انٹروڈکشن اور ایک اور دنیا میں لے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے، بالکل بھی نہ۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر آپ دوبارہ سے دیکھیں، اس آسمان سے اوپر بھی جہان اور ہے، اس جہان کے لیے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے، جو چیز تم سے بات، پس قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں آسمان کے اوپر لے جا رہے ہیں، پس قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی، بات حق ہے، ایسی یقینی کہ تم بول رہے ہو، اے نبی جیسے تم بات کر رہے ہیں نا، اس طرح یقینی ہے کہ اوپر جنت ہے اور عرش کا سایہ ہے۔ اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی دو، جب وہ اس کے ہاں آئے اور کہا سلام ہو آپ، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام، کچھ ناشنا سے لوگ ہو، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، پھر وہ اپنے دل میں ان کے لیے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اسے ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ ہائی لائٹ کریں، کیا نصیب، کیا خوشخبریاں کہ زمین پہ فرشتے لے کے آئے میسج کہ جناب جی، حالانکہ 9 months ہو بھی جاتا، سب کچھ ہوتا، کیسے اللہ تعالیٰ بشارت دے دیتے، دل کا سکون دیتے ہیں نیک لوگوں کو نا۔ مہمان کی تکریم کیا ہے؟ مہمان کی کیا تکریم ہے کہ مہمان آ جائے تو کیا کریں؟ مہمان کو جانتے بھی نہیں تھے، کہا کہ دیکھا بھی نہیں ہوا پہلے آپ، اور گھر کے اندر لے آئے ان کو نا، تو کیا کریں؟ مہمان کی تکریم، 3 دن تک اس کو مہمانداری ہے، اس کو بہترین اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلائے، اور یہ میں سادہ کھلاتے ویسا نہیں، جتنی میری حیثیت ہے نا، اتنی اس حیثیت سے مہمانداری ہونی چاہیے، اس میں کوئی کنجوسی، کوئی اس طرح کے فیکٹرز نہیں ہونی چاہیے۔ مہمان کی تکریم یہ ہے کہ اگر تم مہمان کو آتے دیکھو تو اس کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کا نزول دیکھو، تم سڑک سے پکڑ کے لوگوں کو اندر کر کے لیا۔ ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ اس چیز کو بہت سمجھتے، وہ مستری مزدور لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دسترخوان بچھوا لیتے کہ چھٹی کے بعد ان کو کھانا کھلا دو، ان کو یہ کر دو، ان کو چائے بنا، ان کو یہ کر دو، جو موقع ملتا تھا نا، وہ اس کو اپرچونٹی کے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پکار ہوگی، کن کا اللہ پہ حق ہے، ایک بہت بڑا گروہ اٹھے گا اور جنت کی طرف چل پڑے گا۔ تم کون ہو؟ ہم ہر حال میں لوگوں کو کھانا کھلاتے، اینی کاسٹ پہ۔ آپ یقین کریں کہ ایسا آپ کے اندر ایک فیلنگ آنی چاہیے نا، کہ ایک نوالا بھی اگر تم کسی کو کھلاتے ہو تو ایسے جیسے پہاڑ احد سے بڑی نیکی میں اپنے ہاتھ پہ لیتا ہوں، پہاڑ احد سے بڑی نیکی ہوگی، اتنا بڑا۔ اب ہماری فرینڈشپس میں بھی وہ چیز نہیں رہی کہ مل کے بیٹھ کے آؤ کھانا کھاتے ہیں، مل کے بیٹھ کے چائے، اتنی فارمیلٹیز ہو گئی، اتنے تکلفات ہو گئے کہ وہ چیز رہی نہیں ہے۔ وہ پھر اگر ایک کا اتنا ہائی لیول کا، پھر دوسرے کا بندے کا بھی اسی کا دل اسی طرح، ایک ہم نا اعتدال والا راستہ رکھیں کہ یہ بھی ہو جائے، 2 4 چیزیں ہو جائے، ستری ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو، اس کو بھرمار نہ ہو، بھرمار بس شو آف کے لیے ہوتی جنرلی۔ اب کتے کو پانی کسی نے ایک دفعہ پلایا اور اس کو جنت کی بشارت، پتہ نہیں ہم کسی کے ایک وقت کے بھوکے کو کیسے کھانا کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی ہو جائے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اب یقین کریں کہ یہاں پہ جو لوگ کھانا اکثر بھجواتے ہیں، اس کھانے کا ایسے ہوتا ہے کہ جی آپ کے لیے باجی، آپ نے بھی ضرور کھانا، جی 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 اسٹاف کے لیے، وہ ایسا کوئی برکتہ رہا ہوتا ہے، اس میں 100 بچے کھانا کھا لیتے، اسٹاف کو بھی مل جاتا اور اسکولوں کو بھی چلا جاتا۔ آپ بلیو نہیں کہ اس طرح، اور اس کی برکت ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، یقین کر۔ اور یہ جو فراوانی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، صرف برکت کی دعا کی، اللہ میرے رزق میں سے نا غریبوں کا بھی حصہ ہو، کسی بھی طرح اچھا کھلا سکوں۔ دیکھیں نان پہ حلوہ رکھ دیتے تھے، دال روٹی کھلا دیتے تھے، کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بڑے بڑے کارنامے کرنے چلے۔ ایک مرتبہ نا بھیک کوئی مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ہم نے گاڑی ٹرن کی تھی، آؤ تمہیں کھانا، میں روٹی کھانی ہے، بڑا بھوکا، اچھا آپ پھر بیٹھ سکتے۔ اس کو ہوٹل میں بٹھایا، 2 لڑکے، ماش کی دال اور اس نے روٹیاں دی، 5 5 روٹیاں انہوں نے کھا لی۔ کتنی بھوک ہوگی ان کی، کتنی بھوک ہوگی۔ تو ایٹ ٹائمز انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کیا کریں۔
اللہ تعالیٰ کی برتر شان ہے، اور آدم کے بیٹے تجھ سے کھانا نہیں مانگتا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، بندہ کیا میرے رب میں تجھے کھانا کیسے دیتا؟ تین مقام ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم سے سوال کرے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، اور میں بھٹک راستے میں پیاسا پانی، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ فلانا بھوکا تھا، وہاں جاتا تو مجھے پا لیتا، وہاں کپڑے پہناتا تو مجھے پا لیتا، وہاں پانی پلاتا تو مجھے پا لیتا۔ ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے جس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی، پروجیکٹ تو چلتے رہتے ہیں شکر الحمدللہ، کہ ہمارے پانی کے پلانٹس ہیں، اور سب سے بڑی کوالٹی اس وقت کے دور میں صاف پانی پرووائڈ کرنا، کسی پانی پلانا، چاہے اس میں 10 روپے کا بھی کنٹریبیوشن ہو۔ وہ پلانٹس ہیں، اور پلانٹس جو ہوتے ہیں نا کسی وقت وبال جان بن جاتے ہیں اس پہ، اور کئی دفعہ بند پڑا رہ جاتا ہے۔ پلانٹ بڑے پلانٹس ہیں، ان کی مینٹیننس کے لیے کئی دفعہ پمپ لگوانا ہے لاکھ 1,00,000 کا، کبھی خراب ہو گیا، کبھی بند ہو گیا، ایک بندہ ہائرڈ ہے، اور ہر مہینے ان پلانٹس کے اندر وہ سوڈیم پلانا وہ ڈالنا ہے، اس کو وہاں پہ جا کے وہ ڈالنا ہوتا ہے 14 اسکولوں کے اندر، اور سارا، اور اس لوگ چھٹی کے وقت اس باہر نل ٹیپس لگ جاتے ہیں، اس کی ویڈیو وغیرہ دیکھیں، پیچھے سے لیس سے مقدس سے گئے پانی والی بھیجیں جو اسکولوں میں ہمارے پلانٹس ہیں۔ تو آپ یقین کریں گھر سے لوگ پتیلیاں ڈبے کیسے چھٹی کے بعد جب وہ پانی بھر کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ میرے گھر میں ایک مستری آیا تو اس نے بڑی سی پانی کی بوٹل بھری ہوئی تھی، تو اپنے ساتھ لایا، تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہتے ہیں باجی اس طرح سے اس علاقے میں، وہ ہمارا علاقہ تھا الہدا کا، نور پورہ کا، کہتا ہے یہ ہم نے نا پانی باہر سے پی، کہتا ہے باجی ہمارے ڈاکٹروں کے خرچے ہی بند ہو گئے، ہم بس ادھر سے پانی بھر کے۔ وہ بڑا پلانٹ ہے، بہت ہی بڑا پلانٹ ہے، وہ کسی نے کیا تھا ڈونیٹ، تو اس کے بعد مینٹیننس سارا کچھ کرنا۔ آپ کے خیال میں ایک بڑے پلانٹ کا بجلی کا بل مہینے کا کتنا آتا ہو اگر ہم زیادہ چلا دیں تو؟ ابھی ہم نے ٹائمنگ رکھے ہیں، کسی ایک نے ایک بل سپانسر کیا تو انہوں نے کہا روکنا نہیں ہے، چلانا ہے فل، وہ لاکھوں میں ہوتا ہے، باقی 70 80 جن کی ٹائمنگ رکھے ہوئے اس طرح سے ہوتا ہے نا، 60 70 80 اس طرح سے چلے، سردیوں میں تھوڑا کم، گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ پورے پروجیکٹ کو ہم شکر الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ یہ پانی والا سسٹم ہے، اس میں کوئی بھی اپنی مد میں کوئی منتھلی لگانا چاہے، کوئی ویسے اپنی زکوٰۃ میں سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو اس کا پانی کے کام میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلا جائے گا کنٹریبیوشن۔ کوئی بڑی بڑی چیزوں کی اتنی نہیں ضرورت ہوتی، چھوٹی چیزیں بھی کئی دفعہ کنٹریبیوٹ کر لیں۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیخ سے اپنے منہ پیٹ لیا، کہنے لگی بوڑھی بانش، اس نے کہا یہ کچھ فرمایا تھے رب نے، وہ حکیم ہے سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم نے کہا فرستدگان الہی، یہ مہم پیش آ گئی، انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ صرف پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، اور اب کے ہاں سے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں نشان زدہ مٹی کے۔ آپ یہ سوچیں جب خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ، اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کو یہ بری عادت نہ ہو، اب یہ کس لیول پہ پہنچ گئے تھے یہ ایپسٹین اور یہ سارے کے سارے، سب کو لڑکوں کی عادت تھی، اور پھر 10 سے 11 سال کی لڑکیوں کی عادت۔ وہ جو 10 سے 11 سال کی لڑکیاں نکل کے کوئی بچی ہیں، اب وہ 20 30 سال کے بعد ایجڈ ہو چکی ہیں، ان کی سٹوری سنیں، 600 hours sex when we were 10 years old, when we were 11 years old، ہم ایکسپیکٹ کیسے کرتے تھے؟ ہوتا کیا تھا، کیا معاملہ ہوتا؟ یہ جس جگہ جس بستی میں ہو نا، اس بستی کو پکڑنا چاہیے، لا ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے بھی اس کو بہت برے حالات، ورسٹ حالات۔ مجھے کسی نے یہاں پہ ایک چٹ لکھ کے بھیجی ہوئی تھی کہ باجی اب وہ بات نہیں، لڑکی لڑکی کو فون کرتی، لڑکا لڑکے کو فون کرتا، اور یہ اپنے آپس میں اس طرح سے جو ویسٹ کا کلچر تھا نا وہ یہاں تک پہنچ چکے۔ اب ان کے اوپر عذاب جو آیا، ان کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا، ہوا میں اوپر لے کے جاتے تھے وہ پتھر ان کے یہاں لگتا تھا اور دماغ پھٹ جاتا تھا ان کا۔ یہ اللہ تعالیٰ اکثر دماغ والا عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اور کئی دفعہ پہ قدموں جوتے آ کے پہناؤں گا، جس کے قدم غلط کام ہوگی تو اس کے جوتے آ کے، جس کا دماغ کا خناس اور فضول بات سمجھ ہی نہ اللہ کی آ رہی ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے۔ اور پتہ کیا ہوگا، ڈسکشن جو اپر کلاس کی ہو رہی ہوں، یہ بس جینیٹیکلی ہو جاتا ہے، یہ جینز میں ہوتا ہے، نو پرابلم، چھوڑ دو اس کو، اس کے اوپر ایسے 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 ایسے۔ اور آپ یہ سوچیں، میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ بی بی سی پہ جو لڑکی تھی اور جس نے لڑکی نے شادی کی تھی، وہ فیصل آباد کی، اور کس طرح سے معاملات تھے۔ میری آبزرویشن میں وہ لڑکی تھی، میری بچی کی کلاس فیلوز میں سے تھی، شروع سے اس کو لڑکا بناتے تھے، چھوٹے بال تھے اور اس کی پینٹ قمیض ہوتی تھی، شروع سے ایسی مالنگ کرتی تھی کیا لڑکا کرے، لڑکی جیسی تو اس کی۔ اور جب پیرنٹس یہ دیکھ رہے ہیں جس کو شریعت اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے پر لعنت فرمائی، جس چیز پہ اتنی لعنت ہوئی ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کو سمجھنا چاہیے کیا
جس بھووں کے بال اڑانے والی ہمیں لعنت فرمائی. اور یہ کیوں؟ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے بال نیچے نہیں گرنے، اسی میں جادو ہوتا ہے سارے کے سارا. جس کے بال نہیں اس پہ سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے. سر میں درد، پتہ نہیں بیماری، نہیں پتہ چلتی بیماری آ بھی جاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن میں آ جاتی ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے نہیں ہیں جو پریکٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا اس بستی. جو مومن تھے وہ ہم سے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے ایک نشانی لوگوں کے لیے چھوڑ دی، دردناک عذاب سے ڈرتے تھے. اور تمہاری نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت سے فرعون کے پاس بھیجا تو اس کے اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا. یہ جادوگر، یہ مجنون ہے. آخر ہم نے اس کی لشکر کے پکڑا، سب کو سمندر میں پھینک دیا اور ملامت زدہ ہو گئے. اور تمہاری نشانی آد میں سے ایسی بے خیر ہوا بھیجی جس چیز پہ بھی گزر کی بوسیدہ کر کے رکھ جاتی تھی. ایک دفعہ نا یہ جو ہوائیں آتی ہیں نا، بارش کا طوفان اور بہت ہی زیادہ، تو یہ قصور کے پاس نا ایک بہت ہی عذاب آیا تھا. لوگ جہاں سے اٹھ کے آئے تھے نا، تو ایسی ہوا آتی تھی کہ جو پیٹیوں کے اندر بھی کپڑے پڑے تھے وہ خاک پڑے تھے، وہ خاک بن گئے، مٹیاں بن گئی. پوری چیزیں جہاں وہ پھرتی تھی، وہ حالات وہ کیا کر کے رکھتی تھی، خاک ہو جاتا تھا سب کچھ نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا تم جو وہ کرتے تم بھی وہی کرو گے. جیسے انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا، اٹھے گا ایک شخص، اٹھے گا وہ. اور وہاں پہ ایک ماں تھی جس نے تھانے میں جا کے دہائی دی تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ، یہ میرا بیٹا میرے ساتھ. اور بالکل مجھے وہ پھر یاد آتا ہے کہ یہ تھا ایک سماجی وہاں کے گھر بیٹھے، وہ ہوائیں تب چلی تھی نا، تو ایک عورت آپ کی طرف آئی تھی، اس نے بھی ہمیں وہاں بیٹھ کے یہی بات سنائی تھی کہ باجی میری پیٹیوں میں کپڑے خاک ہو گئے. مدد بھی آپ نے کی کہ کس طرح ہم نے بیٹھ کے ایک باجی کے گھر ہی وہ سٹوری سنی تھی نا. تو کہاں وہ وہاں سے وہ پھر نکلے کیسے تھے اس عذاب والے علاقے سے. تو ہماری نشانی ہے سمود میں، جب ان سے بہت پرانی بات ہے، ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس میں تنبیہ ہے اپنے رب کے حکم سے ستابی. آخر ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والا عذاب آیا اور آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی نہ اپنے بچاؤ کر سکتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوائیں تو آتی ہیں. کئی دفعہ انسان ایسی چیزیں جمع کر کر کے رکھتا ہے، اس میں سے جو بو آتی ہے اس بو کو دور کرنا ہی بہت مشکل کام، جو سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی. کئی دفعہ اندر گھن کھا جاتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں خاک ہوا ہوتا ہے، خاک ہوا ہوتا ہے، اندر گھن ہی پھیر گیا ہوتا ہے سارے. اور انسان دیکھتا بھی نہیں کہ اندر پڑا کیا ہوا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے نا. تو یہ جو ہوڈنگ ہے اس سے کیسے نجات لیں؟ یہ انسان کی نیچر میں سے نکلے کیسے؟ رمضان میں نا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سٹور تو زندگی میں گھروں میں ہونے نہیں چاہیے گوروں کی طرح. جب سٹور صاف کرے نا تو سامان نکلے نا تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ مر گئے تو اس سے بےزتی بڑی ہونی. یہ اندر سے جب نکلنا نا انتہائی بےزتی ہونی ہے کہ ایسا یہ رکھا. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رکھا کیا ہوا. ایسی کوئی ایسوسیشن اور افیلیشن ہوتے ہیں ہمیں پرانی چیزوں کے ساتھ، جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں اچھا دوبارہ رکھ لیں پھر یوز کر لیں گے، ایسے کر لیں پھر رکھیں، اس کو لفافے چڑھاؤ سنبھالو، یہ کر لو وہ کر لو. نجات حاصل کریں جو بھی بوجھ ہے نا. اور پھر بڑے اچھے ہم ہر چیز کے لیے ہم نے جوڑے بنائے، شاید تم سے سبق لو. بس ڈرو اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، تمہارے صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہو. نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، تمہارے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہو. یوں ہی ہوتا رہا. اس سے پہلے قوموں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں جس نے انہوں نے یہ نہ کہا کہ ساحر ہے، مجنون ہے، کہ ان سب سے آپس میں کوئی سمجھوتا ہے نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پس ہے نبی ان سے رخ پھیر لو. ہائی لائٹ کریں. جب انسان ایجا کا نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اس کی نیچر کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے باغی ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایسی ان کی ہوتے ہیں کہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی، دنیاوی زندگی کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہے، اپنے اعمال کی فکر ہی نہیں کرتے اپنے اعمال نامے کی نا. لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر تھوڑا سا قلب سلیم میں نور گزرا ہے نا تو ضمیر کی آواز سننا شروع ہو جاتی، پھر وہ ضمیر کی آواز آنا شروع ہو جاتی. تو یہ ایک بہت بڑی، البتہ نصیحت کرتے رہو، یقیناً نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. میں نے جنہوں انسان کو اس سے سوا کسی کے لیے پیدا نہیں کیا وہ میری بندگی کرے. میں ان کو کوئی رزق نہیں چاہتا نہ چاہتا ہوں، مجھے کھلائے. آپ دیکھیں کہ پیچھے تبلیغ انسانوں کے ساتھ تھی. یہاں پہ ہائی لائٹ کر کے نوٹ کریں آیت نمبر 56 57 کہ اب اللہ تعالیٰ نا سورہ رحمان کے شروع ہونے سے پہلے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنوں میں بھی تبلیغ ہے اور انسانوں میں بھی تبلیغ ہوتی ہے، دونوں کے قانون ہیں. میں نے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سنائی تھی نا مزے کی. کسی کے گھر میں جادو ہوا تھا اور بڑا شدید جادو ہوا تھا.
اور ایسا کہ بیچاروں کی طلاقیں، مشکلیں، تنگیاں اور رزق اور ہر چیز کی بربادی ہوئی تھی. انہوں نے بلایا کسی کو، کچھ بس نہ چلے، کچھ بس نہ چلے. جن کے ہوتا ہے بس بیچارہ اللہ میں کسی کے اوپر یہ چیز نہ ہو تو بربادی. وہ خود جو تھے نا، وہ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے، اور ان کی کلاس فیلوز علی گڑھ یونیورسٹی کے. انہوں نے اپنا نا کراچی یونیورسٹی کے اسلامک یونیورسٹی کے ہیڈ تھے، ان کو کال کر کے کہا کہ میرے گھر میں یہ حالات، کیونکہ اسلام اور دین پڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں، تو آپ آئے. وہ ان کے گھر آئے، 3 دن 5 دن 7 دن عمل کرتے رہے. جو لاسٹ ڈے تھا نا جانے والا، ان کے گھر میں نا ایک بچہ آیا ہوا تھا 8 9 سال کا. اس بچے نے، آج پتہ نہیں گلا ساتھ نہیں دے رہا، اس بچے نے نا جب انہوں نے پڑھائی شروع کی نا تو بچہ چیخے مارنا شروع ہو گیا. آپ کے فریزر کے پاس کیا بیٹھا ہے، آپ کی سیڑھیوں کے نیچے کیا چیز ہے، چیخے مار مار کے 5 10 منٹ بعد بچہ بے ہوش ہو گیا. اور 3 دن تک اس بچے کو ہوش نہ آئی. اور ان کے گھر میں وہ چیزیں تھیں وہ تو گھر بیچ کے یہاں سے چلے گئے، لاہور چلے گئے. پھر یہاں سے سیم آئیڈینٹیکل تقریباً سیال کوٹ کا بھی واقعہ تھا. اور جو جادو کے اثرات تھے وہ جگہ، جب انہوں نے کہا کہ یہاں کے درخت بھی کاٹ دیں، اپنے پرانے کپڑے بھی جلا دیں، اس کے اندر یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اور وہ بندیاں اتنی اسٹائلش، اتنا زبردست ان کا، اور یہ معاملات، اور بڑی اچھی، ہر چیز کے اندر بہت اچھی. اور مشکل 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 تنگی پریشانی، اور کالے جادو کے لیے کتنی سخت سزا ہے. اور پھر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، کبھی قاری کے پاس بھی زندگی میں اکیلا آنا شروع، اس میں جن آ جاتا ہے فوراً. اس کو نظر بھی آنا شروع ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے. کئی لوگ، کئی پاک پیور لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے. جو ستھرے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ میری بندگی کریں، ان میں سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ چاہتا ہوں مجھے کھلائیں. وہ تو میں تو خود راضی ہوں، بڑا قوت والا زبردست ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا، کیا پاور سمجھ آتی ہے اس جن و انس کی اور ساری چیزوں کی، کیا پاور سمجھ آتی ہے؟ بہت پاورز ہے بھائی، بہت پاورز ہے. یہ گرپ کرا لے تو جو مرضی کرا لے. جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصہ بھی ویسا عذاب ہے جیسا انہیں جس لوگوں نے کے حصہ مل چکا ہے. اور اس کے لیے جی جلدی نہ بچائیں، آخر کو تباہی کفر کرنے والے جس روز، جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. ہائلائٹ کریں، ظلم سے مراد یہ ہے سچی صداقت، فطرت میں اللہ کی پہچان، دین. اور لیکن انسان اپنے اوپر ظلم کرے، اور ایسا ظلم کرے کہ اللہ کی بندگی کی بجائے اپنی نفس کی بندگی. یہ ہے وہ غیر ذمہ طریقہ کار جس کے لیے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا اور سب کو جھٹلایا گیا. کیا کریں، اس میں سے پہنچے کیسے کسی چیز کے اوپر؟ سورہ زاریات کی کیا دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. فطرت پہ واپس آ جائے، اپنے لیے دین کو پسند کریں، اپنے لیے اسلام کو پسند کریں. جیسے مرضی حالات ہو، جو مرضی ہو جائے، دعوت اور تبلیغ کبھی نہ چھوڑیں. دعوت کا حق ادا کریں. اگر چھوڑیں گے دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کریں. کیسے کریں؟ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش. حق کیا کریں گے آپ ادا؟ کیا حق کیا ہے ہمارے پہ اللہ کا؟ سب کچھ اسی کا عطا کر دیں. ہر اس کا بہت حقوق ہے، جو اس کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی، اس کو ماننے کی کوشش کریں. مہمان نوازی کے لیے کیا دل میں آتا ہے، کیا کروں؟ بس اپنے لیے یہی رکھ لیں کہ مہمان کو دیکھ کے کبھی ماتھے میں بل نہیں ڈالوں گی اور غصہ نہیں کروں گی کہ آپ بتا کے آتے پلیز، آپ یوں کیوں. ایک انسان لوگوں کو اتنا امبیرس کر دیتا ہے نا. اگر میں گھر نہ ہوتی پھر کیا ہوتا؟ آپ مجھے بتا تو دیتی، میں تو بڑی وی آئی پی ہوں، مجھے ٹائم کیوں نہیں لیا آپ نے آنے سے؟ ہم اکثر اس طرح کی فضول باتیں کر جاتے ہیں. حالانکہ اصولی طور پہ لے لینا چاہیے، لیکن جب کوئی آ جائے اس کو کبھی نہیں امبیرس کرنا چاہیے. مہمان کی تکریم کرو، مہمان کی تعظیم کرو، مہمان کی عزت کرو، اور مہمانداری کا حق ادا کرو. اتنی احادیث پائی جاتی ہے نا. پچھلی قوموں کی تباہی کا ریزن نصیحت نہیں قبول کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے، بات نہیں سن کے دیتے تھے. اگر آپ نیک ہیں تو آپ اندھیرے میں چاند کی طرح روشنی پھیلا دیں گی آپ انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نیک ہیں، آپ کا نور اس انوائرمنٹ کو روشن کرے گا ہی کرے. اس لیے بننا ہے نیک ہم نے انشاءاللہ تعالی. چراغ بننا ہے وہ والا جو اپنی طاقت اور مال کا کبھی دھوکہ نہ کھائے. سب بڑی بے وفا چیزیں. جس نے طاقت اور مال کا دھوکہ کھایا وہ ہدایت سے محروم رہا. جس نے کہا کہ بڑا میرے پاس ہے اور بڑا میرے پاس ہے. اب کیا کریں؟ اپنی غلطی پر نادم ہو اور سچی توبہ کریں. توبہ استغفار پابندی سے لازم پکڑے اپنے کی. جب اللہ کے دین کی کال ہو تو کیا کریں؟ ہمیشہ تیار رہے. جو مجھے کہا جائے میں کروں گی. اور جیسے صحابہ کرام کا رویہ تھا نا دین کے کام کے لیے، اسی طرح کا رویہ لے کے آئے. یاد رکھیں جنت دعا سے نہیں، جنت عمل سے ملتی ہے.
آج اس کی فیس پے کریں گے زمین پہ رہتے ہوئے تو پھر ہی جنت ملنی. اللہ کے دین کو اپنی ذات، مال، اہل و عیال سب پر افضل کر لیں، سب سے اونچا کر لیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر چیزوں سے اوپر اللہ کے نبی کی محبت ہے، رسول کی، قرآن کی. کسی نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرنا. اور دین کے کاموں میں کبھی بھی زندگی میں ذاتی فائدہ کبھی نہ سوچے ذاتی فائدہ مجھے ہوگا کچھ اس طرح کا. اب کیا کریں؟ کامیابی بھی بتا دی، انکار کرنے والوں کو بتا دیا، مادہ پرستی بھی بتا دی، اور اقتدار کی جنگ بھی بتا دی. اب شعور کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں. شعوری طور پر اللہ مجھے بیدار کر، شعوری طور پر مجھے جنت کا شوق اور ذوق دے دے اللہ تعالیٰ. ایسا ذوق اور شوق کہ گھر والے اس کو فیل کریں کہ یہ بندی کی تو اوصاف ہی دنیا میں بھی یہ نیک لوگ تھے، اسی لیے ان کو آخرت بھی دی جائے. نعمتوں کا استعمال کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. نعمتوں کا استعمال کیا؟ اگر نعمتوں کا استعمال صحیح ہے تو آپ شکر گزار بندے، آپ کی نعمتیں اگر نعمت کا استعمال کہیں بھی غلط ہے، اللہ آپ کا نا شکروں میں نام لکھ دیتے ہیں. یہ نا شکری بس اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کا حق ادا کریں جو لگا سکتی ہے، وقت، مال، عزا، اینی تھنگ. عزا لگانے کی کتنی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ گواہی دیں گے تو یہ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری خیر اور حق کے راستے کی گواہی دے کہ بھی یہ اسی پہ چلتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طور. ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کچھ چیزوں کی، اور ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد مطلب یہ کیوں اللہ تعالیٰ قسم، اس پہاڑ کی قسم، اس قرآن کی قسم، اس پھل کی، اس کی قسم، اس کی قسم. جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں قسم ہے طور کی، ایسی کھلی کتاب جو قیق جلد میں موجود ہے، آباد گھر کی اونچی چھتوں کی، موجزن سمندر کی، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا جسے کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا. کون سا عذاب اور کیسا عذاب؟ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عذاب میں نہ ڈالے، نہ بیماری کے عذاب میں، نہ جھگڑے کے فتنے میں، نہ لڑائی کے فتنے میں، نہ اتفاقی کے فتنے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے عافیت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو چیزیں یہاں دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ اتنی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ آسمان ڈگمگائے گا، قیامت آئے گی آئے گی. جب کسی کو مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ گئی ہے ابھی، اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ گئی ہے نا. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم معافیاں مانگے اور عافیت کی دعائیں مانگے، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے تباہی اس روز جٹلانے والوں میں. آج کھیل کے طور پر حجت بازیوں میں لگے، جس طرح دھکے مار مار کر جہنم میں داخل، اس کو تم سے کہا جائے یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب بتاؤ جادو ہے تمہیں سوچ نہیں رہا، جاؤ اب جھلسو جس کے اندر تم خواہ صبر کرو یکساں ہے تو ویسا بدلہ دیا جائے جس کو تم عمل. متقی لوگ وہاں باغوں نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا. ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. حالانکہ کھاؤ پیو مزے کرو نماز سے جو تم کرتے ہو، آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے، وہ خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیعت دیں گی. چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اور کس چیز کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے؟ ہوٹل میں جا کے اسٹے کر رہے ہیں، برج خلیفہ میں کرنا ہے، وہاں کرنا ہے، اتنا پیسہ دینا ہے، پھر چیک آؤٹ چیک آؤٹ چیک آؤٹ ہے. ایسی جنت کہ جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، ایسی چیز کسی نے جنت دیکھی نہیں. کیسا شوق پیدا ہو سورہ رحمان پہ پہنچنے سے پہلے پہلے کہ ہمیں اس جنت کا شوق کیوں نہیں آ. اللہ بار بار کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی کس درجے ان کی نقش قدم پر چلی، اس کی اولاد کو بھی ہم جنت میں اس کے ساتھ ملا دیں، دوہری خوشی ہوگی، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا نہ ہوگا. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن میں ہائلائٹ کریں ویری امپورٹنٹ ہے. کس کسب کے زمین پہ رہتے ہیں اس کی کرایہ کیوں نہیں دیتے؟ جب تک امال نہیں کرے گی جنت ملنی نہیں. اگر آج رہن ہے اور ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، سورۃ توبہ میں کیا قرضہ پڑا تھا؟ ان کی نفسوں پہ میرا حکم چلتا ہے. یہ مومنین ہے، صالحات ہے، قانتین ہے، یہ مستغفرین ہے، متصدقین ہے، صدقہ دینے والے. یہاں پہ اپنے ساتھ لکھیں میں اپنی نفس کو چھڑاؤں کیسے شیطان سے، اور میں اپنی اولاد کو جنت تک پہنچاؤں کیسے؟ مجھے اپنے اہل کے ساتھ جانا ہے. یہاں پہ جو ایک تھیم ہے نا کہ باپ دادا کی کمائی جو بھی کچھ وہاں پہ ہوگی سب سامنے نظر آئی. اتباع صالحین ہوگا، اور چھڑانے میں جنت میں وہ نیچے کے مرتبوں میں سے اٹھ کر اونچے مرتبے میں جائیں گے اور باپ دادا سے جا کر ملیں گے. باپ دادا کی نیکیاں ہوں گی، اور پھر جو کسب اپنے ماں آپ کو دوزخ کا مستحق کراتا ہے اس کو دیکھیں وہ کون سے کسب ہے جو دوزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولاد پہ توجہ نہیں، اولاد کو ساتھ نہیں ملایا، اور اولاد کے کسب کا نتیجہ کیا ہوگا نا.
فضل کے مستحق ہوں گے، دل خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، اور درجہ گھٹایا نہ جائے گا بلکہ اولاد کو بھی ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف دو کیٹیگریز، ایک جنت والی اور دوسریوں والی، جو نافرمانوں والی۔ جو نافرمانوں والی کیا ہے؟ ادھر ایک کیٹیگری فرما بردار ہوگی، راتوں کو جاگتے تھے، دنیا میں بھی نیک لوگ تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور یہ میں آیتیں سنا رہی ہوں پچھلی صورت کی، اس میں تھا نا، یہ ان کا کریکٹر یہ تھا۔ وہ دوسرے کون تھے؟ رات کی رنگینیاں، رات کے تماشے، رات کی فضولیات، ہر طرح سے فضولیات میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر ان کی اولادیں اور ان کے دونوں کے اہل دوزخ میں ملا دیے جائیں گے اور وہاں جائیں گے۔ اور پھر یہ کہیں گے ہم اب پہلے اپنے گھر والوں سے ہائی لائٹ کریں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات کے بارے میں پوچھیں گے۔ نمبر ون ان کی کوالٹی کیا تھی؟ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 25، 26، 27، 28 کو، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ہم دنیا میں بھی بڑے ڈرتے تھے اللہ سے، بس یہ اپنے گھروں کا ماحول پیدا کر لیں، یہ جنتی کہہ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے کیسے پوز کریں؟ وہاں تو ہم غفلت، مگن، عیاشی، آرڈر پہ آرڈر، کوئی خوف خدا والا فیکٹر نہ چلے، کریں کیا؟ اپنے ماحول کو منہ نہیں بنتا تو بناؤ۔ اگر جب تک قرآن نہیں نہ بلند ہوگا گھروں میں، تب تک کچھ نہیں بنے گا انسان، جب تک قرآن بلند نہیں ہوگا۔ ایک واحد چیز ہے جس سے خوف آتا ہے، جو شخص اپنے گھروں میں بیٹھا ہر وقت ایسی تدبیریں بناتا ہے، دنیا کی فکریں، عیش کی فکریں، پیسہ جمع کی فکریں، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کا کام نہیں لیتا، حقوق پہ پردہ ڈال دیتا۔ جو حق ہوتا ہے ادا کرنا ہوتا ہے نا، اور اگر وہ تدبیریں کر رہا اور غلط غلط دنیا کی، تو اس کی عاقبت بھی خراب ہو رہی ہوتی۔ تقدیر کا لکھا منہ میں جانا ہی جانا ہے۔ ایفرٹ کرنے آئے آخرت کے لیے اور جنت کے لیے، وہ کمائی کیسے ہو؟ اچھا میری بات سنیں، ہمارے بچے وہاں پہ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے اور کیسے پہنچیں گے؟ کسی چیز کا ایڈریس ہوتا ہے، ان بچوں کو ایڈریس سمجھایا ہوا ہے نا، چلتے پہنچ ہی جائیں گے جنت میں۔ اگر جنتی والے اور صاف سکھا ہی دیا ان کو، ان کے اندر نمازی بنانے کی کوالٹی ڈال ہی دیا ہم نے۔ اور رات، یہاں پہ آپ ایک تھیم چیک کریں گے پیچھے صورتوں میں چل رہی ہے، اللہ نے پہلے بڑے پیار سے اتنی پاروں میں کہا کہ رات میں نے سکون کے لیے بنائی۔ یہاں پہ کہتے ہیں یہ رات کو رنگینیوں والے لوگ تھے، ان کی عبادت ہی نہیں تھی، راتیں رنگین کرنے والے لوگ تھے، اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی۔ آخر کر اللہ نے ہم پہ فضل کیا اور ہم جلسا دینے عذاب سے بچ کے ہم پچھلی زندگی میں سے دعائیں مانگتے، واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے۔ پس سے نبی تم نصیحت کرو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گد سے الزام کے منتظر ہیں، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو ایسی باتیں کرنے کو کہتے ہیں؟ یا در حقیقت اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ ہائی لائٹ کریں بچوں کے اندر کیوں اتنا تکبر، اتنی میں کہ دین کی طرف چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کاہن فلانے، ان کی اسکول آف تھاٹ کیسے چینج ہو جاتی ہے؟ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں، آبسلیٹ چیز آج کل کی اس کو لیٹسٹ ٹرینڈ کے ساتھ بتائے نا، لیٹسٹ ٹرینڈ کے ساتھ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر گامدی کو جوائن کر لیتے، پھر جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے، اور کہتے ہیں اس نے میں الاؤ کیا ہوا ہے، لمبے ناخن بھی رکھ لیں اور ڈانس بھی کر لیں، میوزک ہے اتنے آرام سے وہ بیٹھ کے ایسے بات کر کے کہے گا نا بند کریں۔